سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس سے پہلے ہماری 4 نشستیں جو ہیں وہ اس موضوع پر ہو گئی ہیں۔ آج ہماری الحمدللہ 5ویں نشست ہے، تو اس میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں ذکر کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکتیں کیا ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے ہاتھ بلند کیے اور یوں عرض کیا، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، یا اللہ یہ میرا سعد صحابی ہے، جب بھی تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول فرما۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 239، مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ 499، مشکاش جلد نمبر 566 اور امام حاکم امام ذہبی نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل بھی کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتے اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول فرما لیتا تھا، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اب اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے گورنر مقرر کیا گیا، تو کچھ لوگوں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خدمت میں شکایت کی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف نہیں کرتے۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خفیہ طور پر کچھ آدمی بھیجے تاکہ سارے احوال کی تفتیش کرے۔ وہ خفیہ لوگ جب گئے اور کوفہ کی مسجدوں میں پھرتے، نمازیوں سے پوچھتے، وہ کہتے حضرت سعد تو بہت اچھے انسان ہیں، وہ تو بھلائی کی بات کرتے ہیں، لوگوں میں انصاف کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا اخلاق ہے، ان کا بڑا اچھا کردار ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ لوگ تو ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں اور بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اور لوگوں نے شکایت کی ہے۔ تو جب وہ ایک مسجد میں گئے تو وہاں ایک ابو سعدہ نامی شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا، اگر تم ہم سے قسم دے کر پوچھتے ہو تو سنو، حضرت سعد رضی اللہ عنہ انصاف نہیں کرتے، یہ مال میں صحیح تقسیم نہیں کرتے، خود جنگوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اور جب یہ بات سیدنا سعد صحابی رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ ابو سعدہ جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی تنگ دستی کو بڑھا دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ تو وہ شخص ابو سعدہ بہت بوڑھا ہو گیا اور اس کے جو بوں آنکھوں پر ڈھلک پڑے، وہ نہایت تنگ دست اور کنگال ہو گیا، گلیوں میں مانگتا پھرتا، اور اس بڑھاپے میں وہ نوجوان لڑکیوں کو آنکھیں مارتا اور ان کو چھیڑ چھاڑ کرتا۔ جب اس سے کوئی پوچھتا تجھے کیا ہوا تو وہ جواب میں کہتا کہ مجھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا لگی ہے، بوڑھا اور کنگال ہو گیا ہوں، فتنوں میں پھنس چکا ہوں۔ تو یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ وہ دعا فرماتے ہیں، اللہ نے فوراً دعا کو قبول کیا اور وہ جھوٹا شخص جو تھا وہ دنیا میں ذل و رسوا ہو گیا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو جمال الاولیاء صفحہ 40، جامع کرامات اولیاء جلد 1 صفحہ 137 پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک عورت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھانکا کرتی تھی، تو آپ اس کو منع کرتے کہ ایسے میری طرف نہ دیکھا کرو، لیکن وہ باز نہ آتی، وہ بار بار آپ کو جھانکتی رہتی۔ تو ایک دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی کہ شاہ وجہ کا، کہ تیرا چہرہ بگڑ جائے،
ابھی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے تو اس کی وقت اس کا چہرہ گدی کی طرف جو ہے وہ ہو گیا، اس کا چہرہ بدل گیا۔ اور یہ جو واقعہ بھی جامع کرامات اولیاء جلد 1 صفحہ 138، جمال الاولیاء صفحہ 41 پر موجود ہے۔ اور ایک شخص نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہا۔ یہ سن کر سعد صحابی رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ یہ بندہ تیرے ولیوں میں ایک ولی کو برا کہہ رہا ہے، لہٰذا یہ مجمع متفرق ہونے سے پہلے اس کو اپنی قدرت دکھا دے۔ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم ابھی ہم وہاں سے گئے نہیں تھے، متفرق نہیں ہوئے تھے کہ اس کی سواری کودی اور اس بدبخت کو پتھروں پر پھینک دیا اور اس کا دماغ پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ تو یہ واقعہ بھی جامع کرامات اولیاء جلد 1 صفحہ 138 اور جمال الاولیاء صفحہ 41 پر موجود ہے۔ تو حضرت سیدنا سعد صحابی رضی اللہ عنہ کی اپنی بچی، اس نے آپ کے وضو کے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو آپ کی زبان سے یہ دعا سرزد ہوئی، اللہ تیری قوت کم کر دے، تو وہ عرصہ تک جو ہے اس کا قد چھوٹا رہا اور وہ جوان نہ ہو سکی۔ تو یہ آپ کی دعا کا اثر تھا کہ آپ کی زبان سے جو بھی دعا نکلتی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ یہ میرا صحابی سعد ہے، اس کی ہر دعا کو قبول فرما۔ تو حضرت سیدنا سعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے تھے کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازیبا الفاظ کہہ رہا تھا، گستاخیاں کر رہا تھا ان تینوں صحابہ اکرام کی شان میں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے تو ایسے لوگوں کو برا کہہ رہا ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا وعدہ آ چکا ہے، لہٰذا یا تو اس بدگمانی سے باز آ جا یا میں تیرے خلاف دعا کرتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے کہا آپ مجھے یوں ڈراتے ہیں جیسے آپ نبی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ یہ تیرے دوستوں کی شان میں بدگوئی کر رہا ہے کہ یا اللہ آج کے دن اس کو اس کی سزا دے۔ اسی وقت ایک بختی اونٹنی جو تھی وہ آئی اور لوگوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اس بدبخت انسان کو رون ڈالا، مار کر بھاگ گیا۔ اس پر لوگوں نے سعد رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے کہتے جا رہے تھے کہ اے ابو شہاک اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اور یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی تھی، اللہم استجب سعدن اذا دعاک، اے اللہ میرا سعد جب بھی تیری بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول فرما۔ حضرت سیدنا سعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر آپ دریائے دجلہ عبور کرنا چاہتے تھے اور کشتیاں ساری کی ساری دشمن نے قبضے میں لے کر رکھی تھیں، اور پھر دریا میں طغیانی بھی آ گئی، حتیٰ کہ سیاہ جھاگ چڑھ آئی۔ تو آپ نے لشکر کو فرمایا کہ میں نے دریا عبور کرنے کا عزم کر لیا ہے، لہٰذا آؤ میرے ساتھ، میرے پیچھے ہم دریا کو عبور کریں۔ اب جو دشمن تھا وہ اگلی جانب وہ دیکھ رہا تھا سارا ایک پہاڑی کی اوڑ میں کہ مسلمان اب کیسے آتے ہیں، کشتیاں تو ہمارے قبضے میں ہیں، پل ہم نے توڑ دیا ہے، اب یہ سواریاں لے کر اپنا سامان لے کر کیسے دریا کو پار کرتے ہیں۔ تو جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آؤ میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے، آپ نے اپنے گھوڑے کو دریا میں اترنے کا حکم دیا۔ ادھر حضرت سعد جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر دریا میں اترے، اور ساتھ ہی آپ کی زبان پر یہ دعا تھی، نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ جب دریا میں داخل ہوئے تو دریا کا پانی ایسے ہو گیا جیسے سخت رستہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو گھوڑے کے پاؤں تھے وہ پانی کے اندر نہیں جا رہے بلکہ پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔
تو حضرت سعد نے جب گھوڑا اندر داخل کیا، وہ پانی کے اوپر چل رہا تھا، تو دوسرے صحابہ اکرام نے اپنے گھوڑے سواریاں لے کر آئے، تو جب ان کی سواریاں دریا کے اندر چلنے لگیں، اب ان لوگوں نے دیکھا جو کافر تھے، انہوں نے جب صحابہ اکرام کو اس طرح چلتے ہوئے دیکھا تو وہ خوف کے مارے اپنا ساز و سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے کہ ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، یہ انسان ہے، یہ تو جنات ہیں جو پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو اتنا ان پر رعب طاری ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ ایرانی لوگ جو تھے بھاگے، اپنا مال چھوڑ گئے۔ تو جب حضرت سعد سارے لشکر کو لے کر دوسرے کنارے پر آ گئے تو آپ نے پوچھا بھی کسی کی کوئی چیز دریا میں گری تو نہیں ہے؟ تو ایک صحابی آگے بڑھے، کہنے لگے کہ اے سعد، میرا پیالہ دریا میں گر گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی واپس آ جاتا ہے۔ آپ دریا کے قریب گئے اور کنارے پر بیٹھ کر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارا ایک پیالہ اس میں گر گیا ہے، وہ ہمیں واپس کر دے۔ تو حضرت سعد اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں خدا کی قسم، دریا کے درمیان میں سے پانی کا گھومنا ہمیں محسوس ہوا کہ نیچے سے ایک پیالہ آیا اور پانی نے وہ پیالہ جو ہے وہ کنارے کے قریب کر دیا، اور آپ نے وہ پیالہ اٹھا کر صحابی کو دیے، پوچھا کہ یہی تمہارا پیالہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں، یہی میرا وہ پیالہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا اثر ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایسی شان عطا کی، آپ جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی جامع کرامات اولیاء میں جلد 1 صفحہ 139 پر ہے۔ اور اس طرح مروان جیسا انسان بھی جانتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت سعد صحابی بھی مستجاب الدعوات ہیں، ہو چکے ہیں۔ چنانچہ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا کہ ایک دن مروان بیٹھا ڈینگے مار رہا تھا کہ یہ مال ہمارا ہے، ہم جہاں چاہیں خرچ کریں گے۔ یہ سن کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ مروان دعا کروں؟ یہ سنتے ہی مروان اچھلا اور جلدی سے قدموں میں گر گیا اور منتیں کرنے لگا کہ حضور میرے لیے بد دعا نہ کریں، میرے لیے بد دعا نہ مرے، یہ مال اللہ کا ہے، یہ مال میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو جب آپ نے اس نے منتیں کی، آپ کے قدموں میں گر پڑا، تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ نیچے کر لیے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشہور تھے کہ آپ جس کے لیے بھی دعا کریں یا بد دعا کریں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ بھی جامع کرامات اولیاء صفحہ 138 جلد نمبر 1 اور جمال الاولیاء صفحہ 41 پر موجود ہے۔ تو ان تمام واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان اور مقام عطا فرمایا، آپ جو بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا تھا۔ اور اس طرح سے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، آپ کا خادم ہے، لہٰذا اس کے لیے دعا فرما دیں۔ یہ سن کر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ہاتھ مبارک بلند کیے، اللہم اکثر مالہ و والدہ و بارک لہ فیما آتیتہ، یا اللہ اس کے مال میں برکت عطا کر، مال زیادہ کر اور اس کی اولاد زیادہ کر، اور جو تو نے اس انس کو عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، اور اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 242 اور مشکاۃ صفحہ 575 پر بیان کیا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ یا اللہ اس کی عمر زیادہ کر اور اسے جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ تو یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ عام باغات میں کھجوروں پر سال میں ایک بار پھل لگتا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باغ میں سال میں 2 دفعہ پھل جو ہے وہ لگتا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی اولاد میں ایسی برکت ہوئی کہ آپ کے 128 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور پوتے پوتیاں تو بہت زیادہ تھے، تو آپ نے جو ہے 99 سال عمر پائی۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ آپ کے 128 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، 99 سال آپ کی عمر ہے، اور سال میں 2 دفعہ آپ کے باغ میں کھجوروں کو پھل لگتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ حضور دعا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ نے ہاتھ بلند کیے کہ یا اللہ اس میں برکت دے۔ اس کی برکت ایسی ہوئی، فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، یا اللہ اس کے مال میں، اس کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ فرماتے ہیں تجارت میں مجھے خوب منافع ہوتا، اور جب آپ نے 31 ہجری میں وصال فرمایا تو اس وقت ان کی وراثت میں سونا کلہاڑیوں سے کھود کر نکالا گیا، اور ان کی 4 بیویاں تھیں، ان میں سے ہر ایک کو ترکے میں 80 ہزار دینار ملے۔ اور صحابی موصوف جو اپنی زندگی میں صدقہ خیرات کرتے رہے، اس کا حساب کرنا مشکل ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بڑے سخی صحابی تھے۔ جب بھی حضور فرماتے کہ آؤ اللہ کے دین پر خرچ کرو تو آپ دل کھول کر پیش کرتے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر دل کھول کر خرچ کرتے۔ تو جس طرح آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ آپ کو برکتیں عطا فرماتا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ اور اس طرح سیدنا نابغہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شعر پسند آ گیا۔ جب حضور کو شعر پسند آیا تو آپ نے حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے منہ کو محفوظ رکھ، اس کے دانتوں کو محفوظ رکھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ ان کی عمر مبارک 100 سال ہو گئی، لیکن ان کے منہ کے اندر کوئی دانت بھی گرا نہیں تھا، سارے دانت سلامت تھے، ان کو کبھی منہ کی بیماری نہیں لگی، ان کے منہ کے اندر کبھی کوئی بیماری نہیں گئی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اس حدیث مبارکہ کو سیرت رسول عربی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ہماری 5 نشستیں تھیں جن میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثرات کے بارے میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا فرماتے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شان اور مقام یہ تھا، جس کے لیے حضور دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔